بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے کائنات کی تمام چیزوں کی تخلیق فرمائی اور ہر چیز کو کلمہ کن کہہ کر پیدا فرمایا۔ انسان کو اشرف المخلوقات یعنی تمام مخلوقات سے افضل ثابت کرنے کے لیے اسے سب سے بہتر انداز میں اپنے ہاتھوں سے تخلیق فرمایا۔ فرمان الہی ہے، اللہ وہی تو ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ جب وہ کسی بھی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اسے صرف یہ کہتا ہے کن یعنی ہو جا، پس وہ کام ہو جاتا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، اللہ نے فرمایا، اے ابلیس، جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، تجھے اس کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا ہے؟ ایک اور جگہ ارشاد ہے، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کی بہترین انداز میں تخلیق کرنے کے بعد اسے بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ اسے پکڑنے کے لیے ہاتھ، چلنے کے لیے پاؤں، سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھیں، بولنے کے لیے زبان، چاہنے کے لیے دل اور غور و فکر کرنے کے لیے دماغ عطا فرمایا۔ فرمان الہی ہے، بے شک ہم نے انسان کو ایک مخلوط مرد اور عورت کے نطفہ سے پیدا کیا تاکہ ہم اس کا امتحان لیں، چنانچہ ہم نے اسے سننے دیکھنے والا بنایا۔ بے شک ہم نے اسے سیدھی راہ دکھا دی، اب خواہ وہ شکر کرنے والا بنے یا نہ شکرا۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ انسان کی رہنمائی کے لیے اللہ جل شانہ نے اپنی کتابیں نازل فرمائیں اور اپنے رسولوں کو بھیج کر انہیں سیدھی راہ سمجھائی تاکہ انسان دنیا کی زندگی بھی پرسکون گزارے اور دنیا میں نیک اعمال کر کے اپنی آخرت کو بھی سنوار سکے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں میں سے جنہیں اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے منتخب کیا، انہیں شریعت کی اصطلاح میں انبیاء، خبر دینے والے، اور رسل یعنی پیغام پہنچانے والے کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء گناہوں سے پاک، با اخلاق، نیک، امانت دار اور انتہائی سچے تھے۔ اللہ رب العزت نے انہیں اپنے جو بھی پیغامات بندوں تک پہنچانے کے لیے دیے، انہوں نے بالکل اسی طرح بندوں تک پہنچا دیے اور ہر اعتبار سے اپنی اپنی امتوں کی ہمدردی اور خیرخواہی کی۔ اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے انبیاء اور رسولوں کی فرمانبرداری کرنا تمام لوگوں پر فرض ہے۔ جن لوگوں نے انبیاء کی فرمانبرداری کی اور اللہ رب العزت کا پیغام سن کر اس پر عمل کیا، وہی کامیاب و کامران ٹھہرے، اور جنہوں نے نافرمانی کی وہ ناکام قرار پائے۔ فرمان الہی ہے، اور ہم نے ہر رسول کو صرف اسی لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس رسول کی اطاعت کی جائے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، اور ہم نے ہر پیغمبر کو اس کی قوم کی زبان میں ہی بھیجا ہے تاکہ وہ انہیں اللہ کے احکام اچھی طرح وضاحت کے ساتھ سمجھائے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہیں۔ وہ ہرگز نہیں چاہتے کہ بندے گمراہی میں مبتلا ہو کر اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کر بیٹھیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے راہ حق کی طرف رہنمائی فرمانے کے لیے کتابیں اور صحیفے دے کر انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تاکہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے پوری کائنات بنائی، اسی نے تمام جانداروں کو پیدا فرما کر ان کی روزی کا بندوبست کیا اور اپنی پوری مخلوق میں سے انسان کو فضیلت بخشی، پھر انسان کو سیدھی راہ پر چلانے کے لیے اپنے رسولوں کو کتابیں اور صحیفے عنایت فرما کر بھیجا تاکہ قیامت کے دن بندے یہ عذر پیش نہ کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے رسول ہی نہیں بھیجے اور کوئی کتاب بھی نازل نہیں فرمائی، ہم کیسے اللہ کے فرامین پر عمل کرتے۔ جب بھی کوئی قوم گمراہی میں مبتلا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیج کر انہیں سیدھی راہ سے آگاہ کیا۔ رسول کا انتخاب بھی انہی انسانوں میں سے کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے نبی بنا کر مبعوث فرماتے اور وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کہتے تو لوگ یہ کہتے ہوئے انکار کر دیتے کہ ہمارے اہل و عیال ہیں، ہمیں بھوک اور پیاس بھی لگتی ہے، ہمیں کام کاج بھی کرنا پڑتا ہے، ہم کیسے اللہ کی عبادت کریں؟ جبکہ تمہارے ساتھ یہ معاملات نہیں ہیں، تمہیں تو صرف اللہ کی عبادت ہی کرنی ہے۔ فرمان الہی ہے، ہم نے ہر امت کی طرف رسول بھیجا تاکہ وہ انہیں یہ سمجھائے کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت یعنی بتوں کی عبادت سے بچو۔
ایک اور جگہ ارشاد ہے، اور لوگوں کے پاس جب ہدایت آ گئی تو انہوں اس رسول پر ایمان لانے سے صرف اس بات نے روک دیا کہ کیا اللہ نے انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے انسانوں کی طرح چل رہے ہوتے تو ہم ان کے پاس آسمان سے کوئی فرشتہ ہی رسول بنا کر بھیجتے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، بے شک اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان فرمایا کہ انہی میں سے ایک ایسا رسول مبعوث فرمایا جو انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، انہیں گناہوں سے پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و دانائی کی تعلیم دیتا ہے، جبکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ وما علینا الا البلاغ۔